بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمود وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ سے ہمیں دعا کرتے ہیں جانے خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں کھیلتے رہیں۔ ویورز، آج آپ کو بتائیں گے 12 ربیع الاول کے حوالے سے، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں نوافل کی ترتیب کیا ہے، یعنی وہ خصوصی نوافل کے جو 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے میں ادا کیے جائیں تو ان کے فیوز و برکات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ جانیے کہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، اور ربیع الاول کا لفظی معنی موسم بہار کے ہیں، کیونکہ جس وقت اس مہینے کا نام رکھا جا رہا تھا تو بہار کا موسم تھا، اور اس وقت بہار کا موسم شروع ہو رہا تھا، تو اسی بنا پر اس ماہ کا نام ربیع الاول رکھا گیا۔ تو پھر لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ جب بھی آتا ہے تو بہاروں سے بھرپور ہی ہوتا ہے، اور لہٰذا اس کے اندر بہار کا ہونا کوئی لازمی اس کا جز نہیں ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جب یہ مہینہ آئے گا تو بہار کا ہی موسم ہوگا، کبھی موسم خزاں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر ایسی کون سی بہار تھی کہ جو اس مہینے کے ساتھ خاص ہو گئی، اور اس بہار کی وجہ سے اس مہینے کو فضیلت ملی؟ تو ویورز، وہ جو بہار تھی وہ بہار ماہ نبوت تھی، بدر منیر، رب محبوب ربی قدیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ تو آپ کی آمد سے اس مہینے کو 4 چاند لگ گئے، اور اس مہینے کی جو برکات تھی وہ اور زیادہ ہو گئی، اور اس مہینے کو فضیلت حاصل ہو گئی، اس مہینے کو فضیلت ملی آپ کی آمد سے، اور ایسی بہار ملی، ایسا اس کو فضیلت ملی، اور ایسا اس مہینے کا خاصہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس مہینے مبارک میں ہوئی تو اس مہینے کے بہار میں اور اس کے فیوز و برکات میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو اس مہینے کے ربیع الاول کے جو خصوصی نوافل ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں کہ خاص نوافل جو اس مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں اور ان کی جو خاص فضیلت ہے وہ ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہ آپ اگر پہلی دفعہ آپ اس چینل پہ ہیں تو اس کو آپ پلیز اگر مناسب سمجھیں سبسکرائب کر دیں، اگر اور بہتر سمجھیں تو آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نوٹ کر لیجئے، ترتیب اول اس کی یہ ہے استعمال کیسے نوافل پڑھنے کا کہ ربیع الاول شریف ایک طرف تو رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ ہے، تو دوسری طرف حضور علیہ السلام کے وصال پاک کا مہینہ بھی یہی ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور دیگر بزرگان دین کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ ماہ ربیع الاول شریف میں 1 سے لے کر 12 تاریخ تک روزانہ 20 رکعت نوافل ادا فرماتے تھے۔ ان نوافل کے ادا کرنے کی ترتیب یہ ہے، آپ ترتیب اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، یعنی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی جب آپ نے ولدالین کہا تو پھر آپ نے 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، اور فراغت کے بعد یعنی جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ بےکس میں ہدیہ تن تحفہ تن آپ پیش کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اگر 1 ربیع الاول تا 12 ربیع الاول شریف روزانہ آپ نے ان نوافل کو ادا کرنا ہے۔ اگر ادا نہ کر سکیں، اگر روزانہ آپ ادا نہیں کر سکتے تو آپ پھر کم از کم اس طرح کریں، دو رکعت آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو ان نوافل کو ضرور ادا کریں۔ اگر اسی طرح پہلے ربیع الاول سے لے کر آپ نے 12 تک ادا نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم آپ کو چاہیے کہ 12 ربیع الاول کے دن ان نوافل کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے نوافل کے ادا کرنے والوں کو خواب میں بھی زیارت سے مشرف فرمایا، جن لوگوں نے نوافل کو ادا کیا ہے انہوں نے حضور علیہ السلام کی خواب میں بھی زیارت فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کی خوشخبری بھی حضور علیہ السلام نے خواب میں ان لوگوں کو سنائی ہے کہ جو اس نوافل کو ادا فرماتے رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو حالت خواب میں دیکھنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے حقیقت میں آپ ہی کی زیارت ہوئی ہو، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اور صبح آپ نے کچھ آپ کے وہم میں آ گیا، تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ
کہ اگر حضور علیہ السلام کو آپ نے خواب میں آپ نے زیارت فرمائی ہے تو گویا کہ آپ نے حقیقت میں ہی زیارت ان کی فرمائی ہے. تو اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی الحق، مشکوٰۃ شریف حدیث ہے. تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، یعنی کہ کوئی یعنی آپ پھر وہم و گمان میں نہ ہوں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا. اور اس نوافل کو آپ اسی ترتیب سے انشاءاللہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو خواب میں ضرور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ہمیں دنیا میں زیارت نصیب فرمائے، قبر اور قیامت میں حضور علیہ السلام کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے. اللہ حافظ.